ایک وقت تھا جب پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں سے امیدیں لگائی بیٹھی تھی کہ ابھی یہ نئی کوئی ایجاد کریں گے، ابھی یہ نئے علوم کی بنیاد رکھیں گے، ابھی یہ نئی خبر آسمانوں کی ہمیں دیں گے۔ وہ وقت تھا جب مسلمان دنیا میں روشنی پھیلا رہے تھے، ظلم کو مٹا رہے تھے، عدل و انصاف کا ایک سسٹم قائم کر رہے تھے۔ اور ایک آج کے مسلمان ہیں جو ذلیل، رسوا اور پستی کا شکار ہیں، اور ایک وہ تھے جن کی آواز سے کفار کے محلات بھی لرزتے تھے، اور ایک ہم ہیں جن کی آواز بھی دب چکی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس ویڈیو کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ایک پنجرے میں ایک جال میں قید کر کے آپ سے کیا کچھ چھینا جا چکا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا وہ پنجرا، وہ جال جس میں آج کے مسلمان قید ہو کر ان حالات تک پہنچے ہیں۔ اور تیسرے حصے میں آپ کو اس پنجرے سے باہر نکلنے کا طریقہ اور وہ واپس سب کچھ جو ہم سے چھین چکا ہے اس کو پانے کا طریقہ بتاؤں گا جو ہماری وراثت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جیسا کہ ابن سینا، الرازی، البیرونی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو نیا راستہ دکھایا، جیسا کہ کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، فلسفہ جیسے علوم کی بنیادیں رکھی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس ایک مقصد تھا، ایک شناخت تھی، ان کا اپنا ایک مقام، ایک مرتبہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پہ اپنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج جس سے بھی پوچھو کیا حال ہے، گزارا کر رہا ہوں۔ ہاں، جب مقصد نہ ہو تو پھر گزارا ہی کرتے ہیں، جب وراثت کو ٹکراتے ہیں تو پھر گزارا ہی کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کھویا ہے بتاؤں؟ ہم نے لیڈرشپ کھوئی ہے، ہم نے اپنی سوچ کھوئی، ہم نے اپنا فلسفہ کھویا، اپنا مقصد کھویا۔ ہم بس ایک پیروکار بن کر رہ گئے، اور پیروکار کی جولی میں نہ تو اپنی کوئی شناخت ہوتی ہے نہ کوئی اوقات۔ وہ دنیا پر اپنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھا گئے، وہ خلیفہ تھے، خلیفہ بن کر آئے، خلیفہ بن کر دکھایا۔ اور ہم بلا بیٹھے کہ ہم خلیفہ تھے، بلا بیٹھے تھے کہ ہم نے اللہ سے کچھ وعدے کیے ہیں، بلا بیٹھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کوئی امانت ہے، بلا بیٹھے کہ ہم نے کہا ہے یہ ذمہ داریاں میں جا کے کروں گا دنیا پہ پوری، ہو گئیں، کر لیا، تم تک تو وہ پہنچی بھی نہیں ابھی تک۔ تو پھر کیوں نہ بنے ایسے حالات ہمارا مقدر۔ اب تمہیں میں وہ پنجرا دکھاتا ہوں جس میں تم قید ہو کر رہ گئے ہو اور ان حالات کا سامنا کر رہے ہو۔ ذرا سوچنا، تم اس پنجرے میں قید کیسے ہو گئے؟ تم تو خود کو بڑا سمجھدار مانتے ہو، تم کہتے ہو میں کسی کے جال میں آ نہیں سکتا، تو پھر اس جال میں کیسے آ گئے؟ جال کیا ہے؟ جال یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دین اسلام کہاں سے سیکھا؟ اسکول کی کتاب اسلامیات سے، اور زیادہ سے زیادہ مسجد کے ممبر سے، یعنی جمعے والے دن۔ کیا ان 2 جگہوں سے تمہارے پاس جو اسلام پہنچا یہ وہی اسلام ہے جو ہمارے اگلوں کے پاس تھا، جو لیڈر پروڈیوس کر رہا تھا، جو ذمہ داری دے رہا تھا، جو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم خلیفۃ الارض ہو؟ اور ایک آج کا یہ ورژن آف اسلام جو تمہیں فالوور بنا رہا ہے، ایک پیروکار بنا رہا ہے، جو کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں ذمہ داریاں نہیں، مسجد کے امام اور صرف حکومت کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ہیں، تمہارا کام ہے اپنے گھر کا چولہا جلانا، بس آؤ، کسی کو تنگ نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو اور چلے جاؤ اس دنیا سے۔ یہ ورژن آف اسلام کیا دونوں میچ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اب اس پنجرے سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس، تم خود کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے پاس اسکل ہو، نالج ہو، ایٹریبیوٹ ہو، یعنی کہ تم خود قرآن پڑھو، خود احادیث پڑھو، خود سیرت النبی پڑھو، تم سیکھو، خود سیکھو، تم صرف مسجد کے امام پر مت ڈپینڈ کرو۔ یہ مسجد میں مولوی ایک نہیں، امام ایک نہیں، بلکہ جیسے آج دکان پر لائنیں لگی ہوتی ہیں ایسے لائنیں لگ جانی چاہیے کہ آج جماعت میں کراؤں گا، آج میرا نمبر ہے۔ اور یہ تمہیں خود سکھائیں گے نہیں، تمہیں خود سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ خود سکھانے آ گئے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑا بزنس ماڈل ہے مسجدوں کا۔ پہلے زمانے میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، مسجدوں میں ایک امام کو تعینات کر دینا، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا، ارے بھائی یہ ذمہ داری سب کی ہے، خلیفہ صرف امام نہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، آ جاؤ میدان میں، تمہاری ضرورت ہے اس دور کو، تم اس دور میں پائے گئے ہو، تم اس دور میں پائے گئے ہو، اس دور میں اٹھائے گئے ہو کیونکہ ضرورت ہے تمہاری۔ اور ایک تم ہو کہ خود کو زمین پر چلنے والی ایک پیلی سے بھی کم تر سمجھتے ہو خود کو۔ تمہارا رب تو کہتا ہے کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو بنا مقصد کے پیدا کی ہو، اور تم کہتے ہو میں کچھ ہوں ہی نہیں۔ تم جیسا کوئی اور اس دنیا میں ہوتا، یا جس خطے میں تم ہو اس خطے میں کوئی اور ہوتا تو تم پھر کیوں ہوتے؟ جو تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس وہ تمہارا نہیں، اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے لیے ہی صرف کرو،
اور اللہ ہی کی طرف تم نے واپس پلٹنا ہے. جو کچھ ہے وہ سب نے اس نے واپس لے لینا ہے, تمہاری جان بھی. دنیا میں اگر کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو گاڑی بنگلہ شہرت عزت مت دیکھو, تم علم دیکھو, تم سے دیکھو, تم سکل دیکھو, اس سے پھر مقابلہ کرو. آ جاؤ میدان میں.